بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی اور وہ اچانک مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب بھی انسان پر کوئی بیماری آتی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شخص شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے، سورہ شورى۔ اسی لیے ہر بیمار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے خود مومنوں کے لیے شفا بتایا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک سے ہی ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دے گا، اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام ہے جو کہ مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع اللہ، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس عمل سے اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی تھی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ ذرا وہ زہر، میں بھی تو دیکھوں وہ کیسا ہے۔ کافروں نے جب وہ شیشی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا لی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دوستو، اسے کہتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بیجا نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کلام میں بہت طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو شفا ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے آپ نے ایک عمل ضروری کرنا ہے،
इंशाअल्लाह आपको डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस आयत में ऐसी ताकत है कि इंशाअल्लाह इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर मौजूद हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये आयत जिसका अमल हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आयत सूरह इनाम की आयत नंबर 17 है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और साथ ही हम आपके लिए तिलावत भी किए देते हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा व इन यमसस्क बिखैरि फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व हुवल हकीमुल ख़बीर। और अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा और कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे कोई भलाई पहुँचाए तो वो हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत का अमल एक ऐसा मुजर्रब अमल है कि जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इस आयत को सुबह के वक्त पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम कर देना है। अगर मरीज़ खुद पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई भी एक इस आयत को पढ़कर मरीज़ के ऊपर फूंक सकता है। और इसी आयत को आपने शाम के वक्त भी 33 मरतबा पढ़ना है और फिर मरीज़ पर दम कर देना है। इस अमल को शुरू करने के बाद आप देखेंगे कि मरीज़ की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ की मर्ज़ ख़त्म होने लगेगी। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना है कि अल्लाह ही आपके जिस्म से हर बीमारी को दूर फरमाएगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी आयत है, इसीलिए बेहतर तो यही है कि इस आयत को याद कर लिया जाए और मरीज़ को भी याद करवा दिया जाए और मरीज़ से ताकीद करें कि वो वैसे भी इस आयत की तिलावत करता रहे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे कि बेशक वो ही शिफा देने वाला है। आप अपनी आंखों से खुद ही बहुत जल्द इस आयत की बरकत देखेंगे। याद रहे कि सेहत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसीलिए चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगी जाए और जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ मांगा जाए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ये बीमारी है और बेशक अल्लाह ही इससे निजात देने वाला है और बेशक अल्लाह ही शिफा देने वाला है। जितने ज़्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा, उतना ही जल्द इसके नताइज सामने आने लगेंगे। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।